السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ کی انگلش بک 2 کا لیسن نمبر 2 ہے، یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ. اس میں رائٹرز نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم زندگی میں کہاں کہاں سائنسی طریقوں کو استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جب ہماری صبح آنکھ کھلتی ہے تو الارم سے کھلتی ہے، اور رات کو جب ہم سونے لگتے ہیں تو آخری کام ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم بٹن بند کرتے ہیں. یعنی صبح آنکھ کھلنے سے لے کے اور رات کو سونے تک جو ہم لائٹ آف کرتے ہیں اس وقت تک ہم پورا دن سائنسی طریقوں کے مرہون منت ہے. ہم ہر چیز میں سائنسی طریقے استعمال کر رہے ہیں. یہ ٹاپک بہت واسٹ ہے، لیکن اس چیپٹر میں جو 4 ہیڈنگز دی ہوئی ہیں ہم صرف انہی کو ڈسکس کریں گے. نمبر 1 ہے بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز، یعنی بیماریوں کا پہلے کی نسبت بہتر کنٹرول ہے. بیٹر سینیٹری کنڈیشنز، پہلے کی نسبت بہتر صفائی کے حالات ہیں. مور فوڈ اینڈ بیٹر فوڈ، زیادہ خوراک ہے اور بہتر خوراک ہے. اور بیٹر ایٹیٹیوڈز، ہمارے رویے پہلے سے زیادہ بہتر ہو گئے ہیں. نمبر 1 ہیڈنگ ہے بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز، یعنی بیماریوں کی پہلے کی نسبت زیادہ بہتر کنٹرول ہے. اگر آپ 200 سال پہلے پیدا ہوتے تو آپ دیکھتے کہ 8 بچوں میں سے 1 بچہ زندہ بچتا ہے اپنی پہلی سالگرہ سے پہلے، یعنی 8 میں سے 7 بچے اپنی پہلی سالگرہ سے پہلے مر جاتے تھے. اور اگر وہ 1 بچہ جو زندہ رہ گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت اسٹرانگ ہے، اس کے اندر امیونٹی بہت زیادہ ہے، یا ریزسٹنس یا مزاحمت بہت زیادہ ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آگے بھی سیف ہے، نہیں، بلکہ 6 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے اس کو اور بہت ساری بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا. اور وہاں سے بھی اگر وہ بچ گیا ہے تو اس کو 12 سال کی عمر تک ہونے تک اس کو خسرہ ہو سکتا تھا. میزلز، کالی کھانسی، اسکارلیٹ فیور، خناق، اس طرح کی اور بہت ساری جان لیوا بیماریاں ہو سکتی تھی. یعنی اس کی جو زندگی اور موت کی جنگ ہے وہ آسانی سے ختم نہیں ہوتی تھی. اور اسی طرح جو انسان 30 سال کی عمر تک زندہ رہتا تھا اس کو خوش نصیب سمجھا جاتا تھا. یعنی ایوریج ایج جو تھی انسان کی وہ 30 سال تھی. اب کیا ہوتا ہے کہ بچے ہاسپٹلز میں پیدا ہوتے ہیں اور وہاں پر ان کو پیدا ہوتے ہی حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں. وہ انہی بیماریوں سے بچاؤ کے ٹیکے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ محفوظ رہتے ہیں اور ان کو یہ جان لیوا بیماریاں نہیں ہوتی. اور اس کے علاوہ جو بعد کی یعنی 30 سال کی عمر تک بھی جو بچ گئے ہیں اس کے بعد بھی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کے علاج موجود ہیں. اور انسان کی جو ایوریج ایج ہے وہ 70 ایئرز ہو گئی، یعنی 70 سال کی عمر تک کوئی انسان توقع کر سکتا ہے جینے کی. اس طرح انسان کی عمر میں 40 سال کا اضافہ ہو گیا ہے. اچھا، نمبر 2 ہے بیٹر سینیٹری کنڈیشنز، یعنی صفائی کے حالات جو تھے وہ کیسے تھے. تو یہ امیجن بھی کرنا بہت مشکل ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا. پہلے جو ہوتی تھی گلیاں تنگ ہوتی تھیں اور جو ان میں صفائی کا انتظام ہے وہ بہت برا ہوتا تھا. لوگ گھروں کا کوڑا کرکٹ گھر کے باہر پھینک دیتے تھے اور اسی کوڑے میں جانور پھرتے تھے، اور وہی جو ان کا ویسٹ ہوتا تھا، جو گندا پانی ان کا ہوتا تھا، وہ وہاں جاتا تھا، ان کنوؤں میں جاتا تھا جہاں سے لوگ پینے کا پانی حاصل کرتے تھے. اور اس طرح ان کو پیٹ کی بہت زیادہ بیماریاں لگ جایا کرتی تھیں. اور مثلا کہ ٹائیفائڈ ہے جو پیٹ کی بیماری ہے، آنتوں کی بیماری ہے، اسی طرح ہیضہ ہے اور ڈائسینٹری ہے. یہ ساری وہ بیماریاں ہیں جو گندگی کی وجہ سے ان کو ہوتی تھی. اب شہروں میں سینیٹیشن ڈپارٹمنٹس ہیں، یعنی صفائی کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ موجود ہیں. وہ شہروں میں، گلیوں میں، ہر جگہ کو پانی کو صاف کرنے کا پورا بندوبست رکھتے ہیں. اسی طرح 1 صدی پہلے، 1 سینچری پہلے پانی کا انتظام جو ہوتا تھا وہ اس طرح گھروں میں پانی اویلیبل نہیں تھا، بلکہ عورتیں کنوؤں سے پانی بھر کے لے کر آتی تھیں اور ان کو پھر بہت احتیاط سے استعمال کیا جاتا تھا. جبکہ آج کل کیا ہمارے پاس پائپ سسٹم ہے، بکٹ سسٹم کو چینج کر دیا پائپ سسٹم نے. اور اس کی ایک مثال ہے کولوریڈو ریور کی، جو لاس اینجلس جو امریکہ کی ایک ریاست ہے وہاں سے 550 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور 550 کلومیٹر سے پانی پائپوں کے ذریعے لاس اینجلس میں پہنچایا گیا ہے. یعنی سب سے زیادہ یہ جو ایڈوانس اگزامپل ہے یہ وہ ہے. یعنی پانی کی جو مشکلیں تھیں یا جو گندگی کے مسائل تھے وہ سب سائنس کی بدولت حل ہو گئے ہیں. اچھا، نیکسٹ ٹاپک ہے مور فوڈ اینڈ بیٹر فوڈ، یعنی
پہلے کی نسبت خوراک زیادہ بھی ہے اور بہتر بھی ہے. یعنی پہلے کیا ہوتا تھا, سارا سال ایک ہی قسم کی خوراک اویلیبل نہیں ہوتی تھی, صرف موسمی کھانے, موسمی پھل اور موسمی سبزیاں ہوتی تھیں. لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ ہم پورا سال ہر طرح کی جو فوڈ ہے ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہے. اسی طرح سمندری خوراک وہاں پر بھی موجود ہے جہاں ساحل سمندر نہیں ہے. یعنی ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے, چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کی وجہ سے یہ بہتر ہوا ہے. اسی طرح فارمنگ کے طریقے بہتر ہوئے ہیں, یعنی کاشتکاری میں جو ہیں مشینیں استعمال ہوتی ہیں جن کی وجہ سے خوراک کی پیداوار بڑھ گئی ہے اور اویلیبلٹی بھی بڑھ گئی ہے. اب ہم سائنٹیفک میتھڈز استعمال کرتے ہیں, خوراک کو سلیکٹ کرتے ہیں, یعنی پھل ہے یا سبزی ہے ان میں ہم چناؤ کرتے ہیں, خراب علیحدہ کر دیتے ہیں, صاف ٹھیک علیحدہ کر دیتے ہیں, پھر ان کی گریڈنگ ہوتی ہے یعنی درجہ بندی ہوتی ہے, پھر ان کو پروسیس کیا جاتا ہے یعنی ان کو مشینوں کے ذریعے ایک عمل سے گزارا جاتا ہے جہاں سے ان کو پوائزننگ سے بچایا جاتا ہے, یعنی اس میں وہ خوراک, وہ کھانے کی چیز خراب نہ ہو, زہر آلود نہ ہو. پھر ان کو کین کیا جاتا ہے یعنی ڈبوں میں بند کیا جاتا ہے, یا پھر چیزوں کا پانی خشک کیا جاتا ہے, ان کو ڈی ہائیڈریٹ کیا جاتا ہے. جیسے اس کی مثال دودھ ہے, دودھ جو ہے ہمیں پاؤڈر میں بھی اویلیبل ہے, اس کا پانی خشک کر کے اس کو بعد میں ایک لمبے عرصے تک استعمال کے قابل بنایا گیا ہے. اسی طرح آلو ہیں, انڈے ہیں, سیب ہیں جن کو ڈی ہائیڈریٹ کر کے استعمال کے قابل بنایا گیا ہے. پہلے صرف عورتیں ان کا اچار ڈال سکتی تھیں اور وہ استعمال کرتی تھیں, ان کو نمک لگا کے خشک کر لیتی تھیں, کچھ چیزوں کو اچار ڈال لیتی تھی, لیکن وہ ایک لیمیٹڈ طریقہ ہوتا تھا. یہ ایک بہت لارج سکیل یعنی بہت وسیع پیمانے پہ یہ کام ہوتا ہے, اور اب ہر جگہ ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے کھانے کی. اچھا, صرف کھانے کی ہیبٹس ہی ہماری چینج نہیں ہوئی, ہمارے جو گھروں کی تعمیر ہے, جو کنسٹرکشن یا بلڈنگ آف ہاؤسز ہے وہ بھی بہتر ہو گئی ہے. ہمارے میتھڈز آف کمیونیکیشن بہتر ہوئے ہیں, یعنی ہمارے جو ذرائع مواصلات ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں, اور ٹرانسپورٹیشن ہمارا آمد و رفت جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ہمارے پاس ہر طرح کی ٹرانسپورٹ اویلیبل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا لیجر ٹائم ہے, جو ہمارا فارغ وقت ہے, ہم اس کو فارغ وقت کو بھی اب زیادہ بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں. اور جو لاسٹ ہے اس کا سب سے اہم ہے وہ بیٹر ایٹیٹیوڈز ہے. یعنی ایٹیٹیوڈز کا, رویوں کا مطلب یہ ہے کہ کوئی واقعہ ہو جائے ہم اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. پہلے لوگ سوچتے تھے کہ اگر میں نے تعویذ نہیں پہنا تو میرے اوپر بدروہیں چمٹ جائیں گی, بیماریاں چمٹ جائیں گی, میرے اوپر جادو ہو جائے گا, اور تو ہر بندہ تعویذ پہننے کی طرف بھاگتا تھا. اب ہمیں پتہ ہے یہ بیس لیس فیئرز ہیں, یہ سپرسٹیشنز ہیں, یہ ہمارے توہمات ہیں, ان کی کوئی ساؤنڈ بیسز نہیں ہوتی. کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے اب اس کے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کے پیچھے سائنسی بنیاد کیا ہے, اور وہ ہمیں کوئی نہ کوئی بنیاد ملتی ہے, بیس ملتی ہے. اس لیے اب ہم اپنے فور فادرز یا اپنے آباء و اجداد جو ہیں ان کی نسبت زیادہ بہتر زندگی گزار رہے ہیں, کیونکہ وہ ڈرتے تھے اور ہمارے اندر وہ خوف نہیں ہے. اسی طرح اب ہم نہیں ڈرتے کالی بلی سے یا نمبر 13 سے. پہلے لوگ کالی بلی اگر راستہ کاٹ جاتی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ اب کام نہیں کرنا, اور اسی طرح نمبر 13 کو منحوس سمجھتے تھے. شیشہ اگر ٹوٹ جاتا تھا تو وہ خوفزدہ ہو جاتے تھے اور کام نہیں کرتے تھے. لیکن اب یہ ثابت ہو گئی ہے کہ یہ جو خیالات ہیں جن کے اوپر ہمارے آباء و اجداد یقین کرتے تھے یہ غلط تھے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اب صحیح مانتے تھے تو ہم بھی صحیح سمجھیں. اب ہم سائنس کی بدولت ہر واقعے کے پیچھے ہونے والی وجہ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو امید ہے بہت تھوڑے سے ٹائم میں آپ کو اس کا جو بیسک کانسیپٹ ہے لیسن کا وہ مل گیا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں سے ٹرانسلیشن نہیں آنی, آپ کے امپورٹنٹ کوسچن آنسرز آئیں گے اور سینونیمز آئیں گے. یعنی آپ نے اہم سوال جو ہیں وہ یاد کرنے ہیں, ان کے جواب, اور الفاظ معنی یا سینونیمز آپ نے یاد کرنے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو یعنی اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تھینک یو.